بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی سائنسدان کو ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کی مدد سے مارا گیا۔ ایران کسانوں کے احتجاج کی حمایت پر کینیڈا اور انڈیا میں سفارتی تناؤ۔ میاں نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ایران میں اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو تنصیبات کے معائنے سے روکنے کا قانون منظور۔ صدر ٹرمپ کی امیدیں دم توڑ گئیں، صدارتی الیکشن شفاف قرار۔ دنیا بھر میں 1.25 ارب سے زیادہ بچے انٹرنیٹ رسائی سے محروم ہیں۔ ایک رپورٹ۔ چائنا نے ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا، بھارت شدید پریشان۔ ایک 37 سالہ شخص کی اچانک منہ کے کینسر سے موت۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، بالآخر سائنسدانوں نے مان لیا۔ مائیکروسافٹ کے نئے سسٹم سے کمپنی ملازمین کی شامت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے اپنے سائنسدان محسن فخری زادہ کے مارنے کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے سائنسدان محسن فخری زادہ کو ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کی مدد سے مارا ہے۔ اسرائیل نے ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بدقسمتی سے یہ آپریشن بہت پیچیدہ تھا اور الیکٹرانک آلات کے ذریعے کیا گیا، جبکہ جائے وقوع پر کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ کوئی شک نہیں کہ فخری زادہ کو مارنے کے پیچھے اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ اسرائیل فخری زادہ کو 20 سال سے مارنا چاہتا تھا، اور اس مرتبہ ہمارے دشمن نے مکمل طور پر پیشہ ورانہ اور انتہائی منظم طریقہ استعمال کیا، جس میں وہ کامیاب ہوا۔ ایران نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ایران کی بیرون ملک موجود ایک تنظیم بھی اس حملے میں ملوث ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے انڈیا میں زرعی اصلاحات کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں کے حمایت کرنے پر انڈین حکومت نے رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا ہے۔ انڈین حکومت کئی دنوں سے احتجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ منگل کو مذاکرات کر رہی ہے۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق کسانوں اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، اور مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو ہوگا۔ ایسے میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان سے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ کینیڈا میں انڈین پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے منگل کو ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کسانوں کے احتجاج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مختلف ذرائع سے انڈین حکومت تک اپنی تشویش پہنچائی ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے جسٹن ٹروڈو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ تبصرہ غیر ضروری ہے، خاص طور پر ایک جمہوری ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دینا۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے قریب واقع ریاستوں کے کسان کئی دنوں سے جن اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان کے مطابق زراعت کے شعبے سے پابندیاں ختم کی جائیں گی اور کسانوں کو حکومت کی طے کردہ قیمتوں کے علاوہ اپنی کاشت فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے کسان ان اصلاحات کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اہم فصلوں جیسا کہ گندم اور چاول میں حکومت کی جانب سے قیمتوں میں ملنے والی سہولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں اشتہاری مجرم قرار دے دیا ہے، جبکہ نواز شریف کی لندن رہائش گاہ پر اشتہار رائل میل کے ذریعے پہنچانے کی مصدقہ رسیدیں بھی عدالت کے سامنے پیش کی گئیں۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اشتہار اردو میں چھپا ہے یا انگریزی میں۔ ڈپٹی اٹارنی نے جواب دیا کہ اشتہار انگریزی میں ہی چھپا ہے۔ عدالت نے پھر استفسار کیا کہ رجسٹرار آفس نے جو ٹیکسٹ آپ کو دیا تھا کیا یہ وہی ہے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی، جو اشتہار ہے اس کا وہی ٹیکسٹ ہے۔ لاہور کے آفیسر اعجاز احمد نے نواز شریف کی ماڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ رہائش گاہ پر اشتہار چسپاں کرنے کی تعمیلی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا
کہ نواز شریف کا اشتہار اونچی آواز میں پڑا پھر اس کو چسپاں کر دیا۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری مجرم قرار دینے کا فیصلہ دیتے ہوئے حکم دیا کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جائے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق تھوڑی دیر بعد تحریری حکم جاری کریں گے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو تنصیبات کی جانچ پڑتال سے روکنے اور یورینیم کی مقرر کردہ مقدار سے زیادہ افزودگی کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے قانون کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو ملک کی تنصیبات کے دورے کی اب اجازت نہیں ہوگی۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک مہینے میں 2015 معاہدے کے دستخط کنندہ ممالک ایران سے متعلق تیل اور بینکنگ پر عائد پابندیوں میں نرمی نہیں کرتے تو ایران بھی عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افزودگی کو بڑھا دے گا۔ بل کی منظوری کے لیے آئینی کونسل کی بھی منظوری درکار ہوگی، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تمام پالیسیوں کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران کے ساتھ عالمی معاہدے کے ایک فریق کی حیثیت سے امریکہ نے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں، تاہم چائنا، روس، برطانیہ، جرمنی، فرانس نے ایران سے معاہدہ جاری رکھا تھا۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار نے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے شواہد نہیں ملے جس سے انتخابی رزلٹ میں فرق پڑ سکتا ہو۔ صدارتی الیکشن کو شفاف قرار دینے والے اٹارنی جنرل ولیم بار کو صدر ٹرمپ کا حامی سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے اس سے قبل انتخابی عمل میں جعل سازی کے بارے میں کئی بار انتباہ بھی جاری کیا تھا۔ اٹارنی جنرل ولیم بار سے قبل امریکی ریاستوں کے الیکشن حکام اور اسٹیٹ گورنرز بھی گزشتہ کئی ہفتوں سے صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں۔ اٹارنی جنرل ولیم بار کے بیان کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 20 جنوری سے قبل چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور قانونی طور پر جو بائیڈن کی جیت کے اعلان تک وہ انہیں صدر تسلیم نہیں کریں گے۔ دنیا بھر میں اسکول کی عمر کے تقریباً 1.30 ارب بچوں کے پاس گھر میں انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، جس کے باعث وہ تعلیمی مواقع سے محروم ہیں۔ بڑے آمدنی والے ممالک میں اسکول کی عمر والے 86% بچوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی کی سہولت ہے، جبکہ کم ترین آمدنی والے ملکوں میں یہ تناسب 6% ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں تقریباً 90% بچوں کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 25 کروڑ بچوں کو کورونا کی عالمی وبا کے دوران اسکول بند ہو جانے کی وجہ سے آن لائن کلاسز لینا پڑ رہی ہیں۔ چائنا نے تبت میں دریائے برہما پتر پر ایک بڑا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق چائنا کی طرف سے اس بہت بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تجویز 14ویں 5 سالہ پلان کا حصہ بنا دی گئی ہے، جس پر آئندہ سال سے عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کا ٹاسک چینی کمپنی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن کو دیا گیا ہے، جس سے نہ صرف پانی اور بجلی کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ یہ ڈیم ملک کی سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ برطانیہ میں ایک 37 سالہ شخص کی اچانک منہ کے کینسر سے موت واقع ہوگی، جو کسی بھی غیر ضروری چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ اس صحت مندانہ زندگی گزارنے والے ایلن بیرک نامی شخص کو منہ میں سوجن کا مسئلہ رہا اور سرخ اور سفید دھبے بنتے رہے۔ یہ اس کو لاحق ہونے والے خطرناک کینسر کی علامات تھی جنہیں اس نے نظر انداز کیا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایلن کی ریڈیو تھراپی بھی ہوتی رہی اور کیمو تھراپی بھی، لیکن ہر بار کینسر واپس آ جاتا۔ علاج کے دوران اس کی 90% زبان بھی ضائع ہوگی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اس کی فیملی سے کہہ دیا کہ اب وہ ایلن کو بچانے کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ ایلن کی اہلیہ ڈی بی کا کہنا تھا کہ ایلن ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ اگر وہ ڈینٹسٹ کے پاس باقاعدگی سے جاتا تو یقیناً اس کے منہ میں کینسر کی علامات دیکھ کر بروقت خبردار کر دیتے اور شاید اس کی جان بچ جاتی۔
خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، مگر انسان ہی تھا جس نے یہ مفروضہ قائم کیے رکھا کہ اس جیسے انسان دیگر سیاروں پر بھی ممکن ہیں، اور آج تک ان فرضی انسانوں کو خلائی مخلوق جیسے ناموں سے پکارتا رہا، تاہم اب سائنسدانوں نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کر لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ انسان جیسی کسی اور مخلوق کا کسی بھی سیارے پر وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوسرے سیاروں پر ذہین زندگی اور انسان جیسی کسی مخلوق کا وجود انتہائی غیر ممکن ہے۔ زمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے سیارے پر انسان جیسی ذہین مخلوق کے ارتقاء کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا جتنا ہماری اس زمین کو وجود میں آئے گزر چکا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ بگ بینگ سے لے کر آج تک ہماری زمین پر کئی ارتقائی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، چنانچہ بگ بینگ سے آج تک کے ارتقائی حالات کے بغیر انسان جیسی ذہین مخلوق کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ سائنسدانوں نے جن ارتقائی ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے ان میں ایبایوجینسس کا عمل ہے، جس کے تحت مردہ مادے سے زندگی وجود میں آئی۔ یہ آج کی زندگی سے بہت مختلف تھی اور یہ عمل 3.5 ارب سے 4.1 ارب سال قبل وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد یوکریوجینسس کا عمل وقوع پذیر ہوا۔ یہ عمل لگ بھگ 1 ارب 80 کروڑ سال قبل وقوع پذیر ہوا۔ لگ بھگ 1 ارب سال پہلے کثیر خلیاتی اجسام والے جاندار وجود میں آئے اور لگ بھگ 2 لاکھ سال قبل انسان اپنی ابتدائی شکل میں وجود میں آیا۔ اس کے بعد 80,000 سال قبل انسان نے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیقی اور فنی کام شروع کیے، جبکہ 1.5 لاکھ سال سے 50,000 سال قبل انسان نے زبانیں بولنی سیکھیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہو بہو یہی مراحل کسی اور سیارے پر وقوع پذیر ہوئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ کسی سیارے پر انسان جیسی کوئی مخلوق موجود ہے۔ مائکروسافٹ نے لوگوں کے ذہن اور رویے پڑھنے والا ایسا کمپیوٹر سسٹم تیار کر لیا ہے جس کے متعارف ہوتے ہی کمپنیوں کے ملازمین کی شامت آ جائے گی۔ مائکروسافٹ کی طرف سے اس حیران کن سسٹم کا نام ان سائٹ کمپیوٹنگ سسٹم رکھا گیا ہے، جو کیمروں کے ذریعے لوگوں کی باڈی لینگویج کو پڑھے گا، ان کی گفتگو کو سن کر اور چہرے کے تاثرات کو پرکھ کر بتائے گا کہ آدمی کی توجہ کام پر ہے یا نہیں اور وہ بوریت کا شکار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس سسٹم میں کیمرے، سینسرز اور سافٹ ویئر کا امتزاج بروئے کار آئے گا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی کی ذہنی کیفیت اور کام پر توجہ کے ارتکاز کے متعلق بتائے گا۔ سسٹم سے ملازمین کے متعلق یہ معلومات کمپنی کے مالک یا اعلیٰ افسران تک پہنچے گی۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ سافٹ ویئر ملازمین کی کام کی صلاحیت میں اضافے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ناقدین اس سسٹم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم دفاتر میں ملازمین کی نگرانی کو خوفناک حد تک بڑھا دے گا اور اسے ملازمین کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔